السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ جب بھی میں آپ کو سلامتی کے پیغام کے بعد آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ کیسے ہیں، تو بنیادی طور پر میں آپ سے ایک تعلق کا آغاز کر رہا ہوتا ہوں. یعنی میں آپ کے ساتھ پبلک ریلیشنز کا آغاز کر رہا ہوتا ہوں، یعنی تعلقات کا آغاز کر رہا ہوتا ہوں. یہ میں نے آپ کو یہ بات پہلے بھی کئی مرتبہ بتائی اور یہ بار بار دہراتا بھی ہوں، اس لیے کہ پبلک ریلیشنز ایک ایسی چیز ہے یا ایک ایسا شعبہ ہے یا ایک ایسا پروفیشن ہے جس کا آغاز بنیادی طور پر اس وقت سے شروع ہو جاتا ہے when you get up from the bed. As soon as you get out from the house, as soon as you begin something, or as soon as you take a start to commission something. پبلک ریلیشنز کے بارے میں، اس کے مختلف ایونیوز کے بارے میں، اس کے مختلف شعبوں کے بارے میں آپ کو مختلف لیکچرز میں آگاہی دی جا چکی ہے. بٹ آئی وانٹ ٹو ٹیل یو ون تھنگ وچ یو شوڈ کیپ ان مائنڈ. پبلک ریلیشنز از نیو ایوری ڈے. اٹ از ناٹ دا سیم لائک اٹ واز یسٹرڈے. آپ کوئی بھی علم اٹھا کر دیکھ لیں، اس کے سیٹ پیرامیٹرز ہیں، اس کے سیٹ پیٹرنز ہیں جس کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے. حساب ہے 2+2 4 ہی ہوگا، وہ بدل نہیں سکتا. لیکن پبلک ریلیشنز میں وہ سچویشن یا یہ سچویشن کبھی بھی ایک جیسی نہیں ہو سکتی. اس کے کوائف، اس کے واقعات، اس کی اسباب یہ ہمیشہ مختلف ہوتے ہیں. اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ پبلک ریلیشن is not only the most demanding profession but also a very interesting one, because you encounter different situations at different occasions. اسی ضمن میں مختلف اوقات میں آپ کو مختلف سچویشن سے آگاہ کیا گیا اور یہ بھی بتایا گیا کہ ان سچویشنز میں آپ کو کن عوامل کا خیال رکھنا چاہیے اور کن چیزوں سے گریز کرنا چاہیے. یہ تمام چیزیں ایک ایسا کارڈینل پرنسپل ہے پبلک ریلیشنز کا جو آپ کو ایک بنیاد فراہم کرتا ہے جہاں سے آپ بنیادی طور پہ پبلک ریلیشنز کے پروفیشن میں آنے کے لیے، داخل ہونے کے لیے یا اس کو ایڈاپٹ کرنے کے لیے آپ کو ایک سیٹ پیٹرن کا یعنی سسٹم فالو کرنا پڑتا ہے. جب میں یہاں سیٹ پیٹرن کا ذکر کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے بالکل اسی سچویشن کے مطابق کوئی دوسری سچویشن کا حوالہ دے کر عمل کرنا ہے. یہ بالکل درست ہے کہ کیس سٹڈیز، یہ بالکل درست ہے کہ آپ کی ریسرچ میں ایسے کئی واقعات آپ کے نظر سے گزریں گے، آپ کو روزمرہ زندگی میں شاید ان کا مشاہدہ بھی ہوا ہو، آپ نے دیکھا بھی ہو کہ وہ حالات مور اینڈ لیس سملر ہیں، لیکن وہ سچویشن، اس سچویشن کی ڈیمانڈ ہمیشہ مختلف ہوگی اور اسی کے مد نظر، انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اپنی حکمت عملی طے کرنی ہوگی. لیکن ان تمام کا انحصار بنیادی طور پہ حالات سے پوری اور مکمل آگہی ضروری ہے. یعنی یو شوڈ بی فلی ان پکچر اباؤٹ دیٹ پرٹیکولر سچویشن ایز ٹو واٹ ہیپنڈ, why it happened, and how is it going to happen, so that you are able to overcome these 3 questions and the related answers to these 3 questions. اب یہ بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے کہ ایک مثال کے طور پہ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ایک پرٹیکولر سچویشن پر ایک بلڈنگ میں آگ لگ گئی. اب وہ بلڈنگ ایک ڈپارٹمنٹ سٹور ہے یا وہ بلڈنگ ایک پیٹرول پمپ ہے. اب بنیادی طور پہ بات تو ایک ہی ہے، لیکن دونوں جگہوں کے حالات، واقعات اور ان کے جو نتائج ہوں گے ان میں کبھی بھی یکسانیت نہیں ہو سکتی. آگ لگنے کا واقعہ تو ایک ہی ہے، لیکن ان سے متاثر جو لوگ ہوئے یا ان سے جو تاثرات کریٹ ہوئے یا ان سے جو ارد گرد کے حالات میں تبدیلی پیدا ہوئی وہ مختلف ہوگی. جیسے پیٹرول پمپ میں زیادہ اندیشہ ہے ایک زیادہ نقصان کا، یعنی جانی نقصان کا. کئی لوگ وہاں پیٹرول بھروا رہے ہیں،
ڈپارٹمنٹ اسٹور میں وہ آگ کس وقت لگی؟ کیا ڈپارٹمنٹ اسٹور بند تھا یا وہ ڈپارٹمنٹ اسٹور ان آپریشن تھا؟ یہ مختلف حالات ہوتے ہیں، یہ مختلف واقعات ہوتے ہیں جس کے مطابق آپ کو حکمت عملی میں مناسب تبدیلی کرنی پڑتی ہے. اسی ضمن میں آج ہم بات کریں گے یہ جاننے کے لیے کہ ان ڈفرنٹ سچویشنز ہاؤ ڈز پبلک ریلیشن ریئیکٹ اینڈ ہاؤ ٹو گو آن اینڈ پریکٹس پبلک ریلیشنز. آپ کو پبلک ریلیشنز کے تاثرات، آپ کو پبلک ریلیشنز کے ریلیشن شپس، مختلف کنیکٹڈ اور ریلیٹڈ آئٹمس یا سیگمنٹس کے ساتھ بتائے جا چکے ہیں کہ پبلک ریلیشن مارکیٹنگ میں کیسے کام کرتا ہے، پبلک ریلیشن مینجمنٹ میں کیسے سپورٹ کرتا ہے، پبلک ریلیشن ٹیکنیکل سروسز ہونے کے باوجود مینجمنٹ فنکشن کیسے اڈاپٹ کرتا ہے اور کیسے پرفارم کرتا ہے. یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ دیکھنا ہے دیٹ ہاؤ شوڈ وی گو آن ود پبلک ریلیشنز. اور سمپلی گیٹنگ آن ود پبلک ریلیشنز از واٹ اٹ از آور ٹوڈیز سبجیکٹ. بنیادی طور پہ آج کے دور میں جب میں نے آپ کو بار بار یہ لفظ کہتا ہوں وہ اس لیے کہ اس صدی میں ٹوٹل ڈیمانڈز، ایسپریشنز اینڈ ایکسپیکٹیشنز ہیو چینجڈ ایز فار ایز پبلک ریلیشن از کنسرنڈ. اینڈ پبلک ریلیشن ٹوڈے ہیز ٹو ورک ان ویری کلوز association with marketing. Somehow or the other, marketing is being done by public relations, and you may consider public relation to be a prelude to marketing. یعنی ایک لحاظ سے پبلک ریلیشنز مارکیٹنگ کا ابتدائیہ ہے یا پیش لفظ ہے جس کی بنیاد پر ہی مارکیٹنگ کو ایفیشینٹلی افیکٹو بنایا جا سکتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وین وی آر ڈسکسنگ دیز ٹو سبجیکٹس وچ آر ویری کلوزلی انٹر ریلیٹڈ, دین وائی ڈو پی آر اینڈ مارکیٹنگ سی تھنگس ڈفرنٹلی؟ واٹ از دا بیسک ڈفرنس بٹوین دا ٹو؟ یعنی دونوں کے جو پروفیشنلز ہیں, ہاؤ ڈو دے سی تھنگس اینڈ وائی ڈو دے سی تھنگس ڈفرنٹلی؟ یعنی ان کی اپروچ جو ہے یا ان کا سوچ جو ہے وہ مختلف کیوں ہے؟ وہ پوائنٹس آپ کو آگاہ کرنے، آپ کو بتانے تاکہ ان کی بنیاد پر آپ اپنی سپورٹ مارکیٹنگ کو زیادہ مؤثر انداز میں بہم پہنچا سکیں. سو لیٹ اس سی دی سلائڈ. The question is, why marketing and PR people see things differently? This is the question which needs answering. When you want to get on with PR, this question will always come in front of you or haunt you, I may say. The first one is, marketing is solely concerned with customers. Yani ye baat yaad rakhein that marketing only targets customers because it has to market product, and to whom it should be marketed, consumers or customers. And then, while PR is about creating most favorable overall conditions for the organization. اب یہ دو چیزیں ہیں جو انٹر ریلیٹڈ ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا. یعنی جب کوئی پروڈکٹ مارکیٹ کرنی ہے تو اس کا ٹارگٹ جو بھی ہوگی وہ کسٹمرز ہوں گے. یعنی آپ نے یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ آپ کی پروڈکٹ کا کسٹمر کون ہو سکتا ہے, اس کے کون سے سیگمنٹس ہیں. لیکن اس سارے کو کرنے سے پہلے پبلک ریلیشنز کی ذمہ داری ہے کہ پبلک ریلیشنز آپ کی آرگنائزیشن اور پروڈکٹ کے بارے میں ایک رائے بنا دے تاکہ جب وہ پروڈکٹ مارکیٹ ہونے لگے تو پہلے سے ہی مارکیٹ میں اس کے بارے میں واقفیت، علم یعنی جس کو کہتے ہیں انفارمیشن، نالج موجود ہو. جب یہ نالج موجود ہوگا تو ریسپشن یا ریسپٹیو ایبلٹی یا کیپیبلٹی آف دی کسٹمرز بہتر ہوگی اینڈ یو ول اچیو بیٹر ریزلٹس. سو وائی آر دے ڈفرنٹ؟ بیکاز marketing only takes care of the customers. It is only focusing on customers, whereas the job of public relation is more wider. It has to create overall awareness and image about the organization. So
This is what is the first difference. Number 2, marketing is highly focused on delivering sales while PR scans entire operational environment. देखिए, मार्केटिंग का तो पर्पज एक है कि आपने जो प्रोडक्ट बनाई वो बेच दी जाए, वो बिक जाए, वो एक्सेप्ट हो जाए, जबकि पब्लिक रिलेशंस जो है उसका काम ये होता है कि उसका जो टोटल पर्सपेक्टिव है उसका पूरा अहाता करते हुए तमाम उसकी जो ऑपरेशनल स्ट्रक्चर्स हैं कि किस तरीके से मार्केट हो, उसमें कहां पब्लिसिटी की जरूरत है, कहां उसमें डिस्प्ले की जरूरत है, कहां पॉइंट ऑफ सेल्स मटेरियल की जरूरत है, कहां पब्लिसिटी की जरूरत है, कहां उसके बारे में प्रोपेगेंडा की जरूरत है, ये सारी चीजों की जिम्मेदारी पब्लिक रिलेशन पर होती है। चुनांचे साबित क्या हुआ कि मार्केटिंग का फंक्शन लिमिटेड है या फोकस्ड है सिर्फ सेल्स पर। पहला कहां लिमिटेशन है? नंबर 1 कि इट इज ओनली डायरेक्टेड टुवर्ड कस्टमर्स। दूसरा कि इसका पर्पस मेनली सेल्स पर फोकस है। पब्लिक रिलेशंस का काम है नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल पर्सपेक्टिव बयान करना, डेवलप करना, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना और टू फोरसी द ओवरऑल ऑपरेशनल एक्सप्लेनेशन and operational dissemination about the product, knowledge about the product. So ये जरा wider scope में काम करता है, whereas the job of marketing is limited to the extent of customers and sales. Marketing में दूसरी चीज जिस पर खास तौर पे नजर रखने की जरूरत है सेल्स और कस्टमर टारगेट रखने के अलावा, वो ये है कि आप जब मार्केट करते हैं तो ये मद्देनजर रखना आपके लिए जरूरी है कि कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स क्या है, कस्टमर्स क्या चाहते हैं, कस्टमर्स की क्या नेसेसिटी है, नीड्स हैं। इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज को नोट करना है वो ये है कि मार्केटिंग एम्स टू आइडेंटिफाई, एंटिसिपेट एंड सेटिस्फाई कस्टमर्स नीड्स प्रॉफिटेबली। यानी मार्केटिंग के साथ साथ कस्टमर्स की नीड्स के साथ साथ एक बात जिस पर मार्केटिंग वाले ख्याल रखते हैं कि ओवरऑल उसकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो भी रहे, ताकि कंपनी अपने सरमाए से मुनासिब आमदनी भी बना सके, मुनाफा भी हासिल कर सके। वाइल PR embraces all communication designed to best serve the organization's interest. अब इसी जिम्न में पब्लिक रिलेशंस का काम क्या है? यानी पढ़ें दोबारा, while PR embraces all communication design, यानी तमाम कम्युनिकेशन चैनल्स जो आप फैसला करते हैं, जो भी कम्युनिकेशंस के चैनल्स को अडॉप्ट करना चाहते हैं, कंपनी के इंटरेस्ट को, यानी एक कंपनी का इंटरेस्ट क्या है? एक कंपनी का इंटरेस्ट यह है कि उनकी प्रोडक्ट एक्सेप्ट हो, एक कंपनी का इंटरेस्ट यह है कि उनकी प्रोडक्ट बिके, एक कंपनी का इंटरेस्ट है कि उनकी प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर नीड्स का एक एहसास दिलाए कस्टमर्स को, और एक उसका इंटरेस्ट यह है कि वो उनकी तवक्कुआत पर पूरी उतरे। ये तमाम काम जो हैं इसको कस्टमर्स के या अपनी मार्केट के जहन में बिठाने की जिम्मेदारी ये तमाम पब्लिक रिलेशन प्रोफेशनल पर है, उनकी जिम्मेदारी है। सो उसका पर्सपेक्टिव वंस अगेन मार्केटिंग पीपल के मुकाबले में पब्लिक रिलेशंस प्रोफेशनल जो है इसको दे सी इट इन ए मोर वाइडर पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट, मार्केटिंग डायरेक्ट्स इट्स एनर्जीज टुवर्ड्स एक्सटर्नल मार्केट्स while PR works both outside and inside organization. अब ये पहले भी मैंने आपको एक दफा बताया था जब मैं आपको पब्लिक्स की डेफिनेशन एक्सप्लेन कर रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि बुनियादी तौर पे दो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं या दो डिविजन्स हैं पब्लिक्स की, एक है इंटरनल और एक है एक्सटर्नल। जहां तक मार्केटिंग का ताल्लुक होता है, उनका काम है कि जो प्रोडक्ट कंपनी ने बनाई, मैन्युफैक्चर की, तैयार की, या जो भी पॉलिसी या जो भी फिलॉसफी ऑर्गेनाइजेशंस की है, उसको एक्सटर्नल पब्लिक्स को पहुंचाना, उस तक पहुंचाना उनका काम है, उन्होंने मार्केट कर देना। जबकि पब्लिक रिलेशंस का काम है कि दोनों पब्लिक्स को बेटर रिलेशनशिप, बेटर कोऑर्डिनेशन और कोहेजन के साथ काम करवाना और दोनों का ख्याल रखना और उन दोनों के इंटरेस्ट से
ان دونوں کے بینیفٹ کا مینجمنٹ کو احساس دلانا یا کم سے کم ان کو باخبر رکھنا. آگے تو مینجمنٹ کا فیصلہ ہے نا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. تو یہ بیسک ڈفرنسز ہیں جس کی وجہ سے پبلک ریلیشنز کے جو ڈیوٹیز ہیں وہ بہت وائڈر ہیں. اور وہ جو میرا فکرہ میں نے بار بار آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میں پبلک ریلیشن پروفیشنل کو آل راؤنڈر کنسیڈر کرتا ہوں. اس نے ہر سچویشن میں اپنا رول ادا کرنا ہے. اور یہ ایک مرتبہ دوبارہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وین یو وانٹ ٹو گیٹ آن وتھ پی آر, یور جاب از ٹو میک شیور ون بیسک تھنگ, اینڈ دیٹ از دی انٹرسٹ آف دی آرگنائزیشن ایز اے ہول, not restricted to the target public only. It has also to take care of its interests within the organization. So don't you agree when I say that PR professional is an all-rounder? This is why I say it. So please keep in mind that whenever you are in this profession, you should be ready to embrace any situation, to face any situation, and to counter any situation or crisis, whatever you may call. زندگی اتار چڑھاؤ کا دوسرا نام ہے. اگر زندگی میں یکسانیت ہو جائے تو وہ زندگی نہیں ہوتی. یہ اتار چڑھاؤ ہی ہے جو زندگی میں تگ و دو اور زندگی میں آگے بڑھنے کی اور زندگی میں دلچسپی قائم رکھتی ہے. اسی سے زندگی میں اور دنیا میں رنگ قائم ہے. ڈیمانڈز, سچویشنز, requirements, tackling situations, facing situations, different circumstances to counter and face them. This is what is life, and therefore life is very interesting. Now, in the same context, sometimes you will come across a definition or an explanation which is marketing public relations. What is marketing public relations? دیکھیے, جب مارکیٹنگ اور پبلک ریلیشنز ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں تو بنیادی طور پہ اس کو تھوڑا سا اگر میں یوں بیان کروں, دیٹ مارکیٹنگ از ورکنگ انڈر دی امبریلا آف پبلک ریلیشنز. مارکیٹنگ پیپل کو پبلک ریلیشن پرووائڈ کر رہا ہے امبریلا اگینسٹ دی رین آف کمپٹیشن, اگینسٹ دی رین آف ڈیمانڈس, اگینسٹ دی رینس آف ریکوائرمنٹس, ایسپریشنس آف دی کسٹمرس, بٹ سائملٹینیسلی ٹیکنگ کیئر آف دی انٹرنل پبلکس which is within the organization. So let us now see how do we define marketing public relations. When PR is part of promotion within marketing mix to fulfill marketing objectives as against PR relating to finance or human resource management, it is described as marketing public relations. If you don't understand, I'll just explain once again. Let us read line by line. When PR is part of promotion within marketing mix, یعنی مارکیٹنگ کی جو اسٹریٹجی ہے اس میں جب یہ پروموشن کی طرف پی آر سپورٹ پرووائڈ کر رہی ہے ٹو فلفل مارکیٹنگ آبجیکٹوز, جو بھی آرگنائزیشن کے مارکیٹنگ آبجیکٹوز ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے پی آر از پرووائڈنگ سپورٹ ایز اگینسٹ پبلک ریلیشنز اونلی ریلیٹنگ ٹو فائنینشیل میٹرز, یعنی فائنینشیل پبلک ریلیشنز اور ہیومن ریسورس مینجمنٹ. It is called marketing public relations. So this, in short, is an explanation. Whenever you hear this term, marketing public relations, you should understand basically, simply, that when marketing people need the support of public relations people, basically it is marketing public relations. بالکل سمپل سی ڈیفینیشن ہے کہ کسی پروڈکٹ کی پروموشن کے لیے جب پبلک ریلیشنز کی سپورٹ موجود ہوتی ہے ایک آرگنائزیشن کی مارکیٹنگ آبجیکٹوز کو اچیو کرنے کے لیے, یہ مارکیٹنگ پبلک ریلیشنز ہے. جب پبلک ریلیشن فائنینشیل پبلک ریلیشنز یا ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں انوالو ہوتی ہے, دیٹ از ناٹ مارکیٹنگ پبلک ریلیشن, دیٹ از
I think, according to me, very close to internal public relations. Internal public کو آپ ٹیکل کر رہے ہوتے ہیں. What are the other points of marketing mix where public relation has a role to play or has an important role to play, or what does it do? In different marketing mix, اگر آپ دوسری مارکیٹنگ مکس میں دیکھیں تو اس میں پبلک ریلیشنز کیسے سپورٹ پرووائڈ کرتا ہے, کیا رول ہے ایز اگینسٹ, جیسے میں نے آپ کو پروموشن آف اے پروڈکٹ کی بات کی, اس کی مارکیٹنگ کی بات کی, تو اس کے ساتھ دوسری کون سی مارکیٹنگ مکس ہے جس میں پبلک ریلیشن کین پلے اے رول. سو لیٹ اس سی. نمبر 1, physical evidence. What do you imply by physical evidence? The presence of the company in the market, that is the corporate identity. This is the physical evidence by which people know about you. You are in the market. You have a corporate identity. اور corporate identity کے بارے میں آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, یعنی کمپنی کا تشخص ایز اے کمپنی. نمبر 2, people who are your customers, contacting employees, both people. People means internal and external publics. That is people. This is the second marketing mix where public relation has to provide support. Number 3, process. جہاں بھی سروس ڈلیوری یا پروڈکشن میٹرز آتے ہیں اس میں بھی پبلک ریلیشنز مارکیٹنگ سے حاصل کردہ, مارکیٹ کی جو ٹارگٹ پبلک سے حاصل کردہ فیڈ بیک کی بنیاد پر مائنر ایڈجسٹمنٹس یا چینجز جو بھی اس سے متعلقہ ہوتی ہیں اس کے بارے میں انفارمیشن کلیکٹ کرنا, پرووائڈ کرنا اور سپورٹ پرووائڈ کرنا, یہ بھی مارکیٹنگ مکس کا ایک سپورٹ ہے جو پبلک ریلیشن پرووائڈ کرتا ہے. دین پروڈکٹ, کون سی پروڈکٹ ہے اس کے بارے میں انفارمیشن, کون سی سروس ہے, یعنی صرف پروڈکٹ نہیں ہو سکتی, آپ سروس بھی مارکیٹ کر رہے ہیں, کون سی سروس ہے جو آپ, جیسے یوٹیلیٹی سروسز ہیں, جیسے ٹیلی فون ہے, پانی ہے, بجلی ہے, تو سروسز کی بھی جو آپ کی سپورٹ ہے پبلک ریلیشنز کی وہ بھی ضرورت ہوتی ہے. دین پرائس, نیکسٹ از پرائس. پرائس کے بارے میں یہ ہے جہاں اس میں مارکیٹنگ بھی اپنا رول ادا کرتی ہے, چونکہ وہ کمپٹیشن کی جو مارکیٹ میں پریزنٹ کمپٹیشن ہوتا ہے اس سے فگرز اکٹھے کرتے ہیں اور اس کی بنیاد پر پرائسنگ رکھتے ہیں سبجیکٹ ٹو پروفیٹیبلٹی آف دی پروڈکٹ اور دی آرگنائزیشن. یہاں بھی پبلک ریلیشن سپورٹ پرووائڈ کرتا ہے ٹو گائیڈ دیم ریگارڈنگ دی ایسپریشنز اینڈ دی فیلنگز آف دی پبلک. اینڈ فائنلی پلیس, ویئر ڈو یو ڈسٹریبیوٹ دم, یعنی آپ کہاں, کون سی ٹیریٹری ہے جس میں آپ یہ مارکیٹ کر رہی ہیں اپنے پروڈکٹ, اور اس مارکیٹ کے بارے میں بھی انفارمیشن, اس ڈسٹریبیوشن باؤنڈریز کے بارے میں بھی آپ پرووائڈ کرتے ہیں انفارمیشن. سو دس از ویئر public relation has keen interest. If you read on the top of the slide, public relation also has keen interest in other aspects of marketing mix, like the ones I have just mentioned. So یہ تمام وہ avenues ہیں جہاں public relation also takes interest for information, knowledge based, and to provide necessary baseline to the management to take appropriate measures or adopt appropriate measures at appropriate time whenever there is such demand and requirement. اب بڑا امپورٹنٹ یہ ہے, بات ہو رہی ہے شروع سے مارکیٹنگ کی اور پبلک ریلیشنز کی, بٹ وی ہیو ٹو ڈسکس دا پبلک ریلیشن رول. لیکن ہمیں یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ وائی شوڈ مارکیٹنگ ٹیک پبلک ریلیشن سیریسلی, کیا ریزنز ہیں, کیا وجوہات ہیں, کیا آخر ایسے کون سے عوامل ہیں جس پہ پبلک ریلیشنز کو اہمیت یا فوقیت حاصل ہے, مارکیٹنگ کو, پبلک ریلیشنز کو کیوں سنجیدگی سے ذہن نشین کرنا چاہیے یا نوٹ کرنا چاہیے, کیا چیزیں ہیں, کون سے ایونیوز ہیں. نمبر 1, ایجوکیٹنگ مارکیٹس اہیڈ آف مارکیٹنگ ایکٹیویٹیز. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا, پروڈکٹ کے آنے سے پہلے اس سے واقفیت, اس کے بارے میں انفارمیشن یہ پیدا کرنا, اور اس پبلک کو جہاں آپ ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو اس سے آگاہ کرنا, یہ پبلک ریلیشن سروس پرووائڈ کرتا ہے مارکیٹنگ کو. یعنی ان ادر ورڈز, پبلک ریلیشن ہیلپس in providing marketing education to the public
to whom an organization wants to market its products or services, whatever the case may be. Number 2, maintaining and strengthening brand loyalties. برانڈ کے بارے میں بار بار آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا، جب بھی آپ اخبارات پڑھتے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی چیز، کوئی پروڈکٹ، جب بھی کوئی پروڈکٹ کے بارے میں ایڈورٹائزمنٹس، انفارمیشن یا جو بھی آتی ہے تو برانڈ لائلٹی یعنی پروڈکٹ کے بارے میں سب سے پہلے جو اس کی کارپوریٹ آئیڈینٹی ہے اس کو ہیمر کیا جاتا ہے، تاکہ اس کمپنی کے امیج اور اس کمپنی کی اسٹیٹس اور اسٹینڈنگ کے بارے میں پورے طریقے سے یقین ہو جائے، وہ تیقن قائم ہو جائے، جس سے کہ وہ اس پروڈکٹ کی طرف راغب ہو جائیں، مائل ہو جائیں. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ جو پرانی ڈیفینیشن تھی پبلک ریلیشن، جس میں لفظ میوچل انڈرسٹینڈنگ کو ریپلیس کیا بعد میں پرسویشن سے، تو وہ یہی پرسویشن ہے، ٹو پرسویڈ دا پیپل ٹو ایکسپٹ یور پوائنٹ آف ویو، ایکسپٹ یور میسج اور ایکسپٹ یور اپروچ. نیکسٹ، generating direct sales leads. By public relations, you can also help in the marketing people to generate direct sales. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈائریکٹ سیلز کا بہت رواج ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کمپٹیشن کی وجہ سے پروفٹس جو ہیں وہ شرنک ہو رہے ہیں، اور پروفٹس جب شرنک ہو رہے ہوتے ہیں تو اوور ہیڈس کو کم کیا جاتا ہے یا کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. سو ڈائریکٹ سیلز لیڈز جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی پبلک ریلیشنز بیکاز اٹ کریٹس اٹ مینٹینس این انفارمیشن اینڈ نالج اباؤٹ دی ٹارگیٹ پبلکس. اٹ کین ایزیلی ہیلپ ان ڈائریکٹنگ sales leads for direct. Next, identifying and evaluating potential markets. Yes, this is a very simple but important thing, that public relation also helps not only in identifying but also by the data collection informs the marketing people of the potential market where you can enter, and the marketing people can grab more share. Next, motivating sales force and distribution chain. Yes, you can also do things. Public relation is the perspective which can help, or the tool which can help the sales force, جو marketing sales force ہے ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، ان کو ایسے ایونیو سے آگاہ کرنے کے لیے، اینڈ the distribution channels، جو بھی آپ کی ڈسٹریبیوشن چینز ہیں ان کے بارے میں بھی بتانے کے، ان کی انفارمیشن بھی پرووائڈ کرنے کے لیے کرنے سے پبلک ریلیشنز بیٹر مارکیٹنگ ایونیوز جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے. نیکسٹ، ریوائونگ اینڈ سسٹیننگ میچور اینڈ ڈکلائننگ پروڈکٹس. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. پبلک ریلیشنز مارکیٹنگ پیپل کی ناٹ ڈو اینی تھنگ اف دیر از اے ڈکلائن اینڈ اف دیر از نو انفارمیشن اباؤٹ دی پروڈکٹس reasons of lack of acceptance or declining sales. Here public relation, through its information, through case studies, through its, as they say, remaining abreast of latest developments, can provide the help in reviving and sustaining the product's market share or whatever it is. So public relations basically, as I said before, is an umbrella to marketing. And to me, in today's world, marketing cannot succeed without the active and coherent support. When we are talking about marketing, there is slight slant towards marketing and public relationship today. Why? Because these two segments are the most important in today's world. مارکیٹنگ کے بغیر آپ اپنی پروڈکٹ آگے بیچ نہیں سکتے، سیل نہیں کر سکتے، مارکیٹ نہیں کر سکتے، اور پبلک ریلیشنز کے بغیر وہ مارکیٹنگ کمپلیٹ نہیں ہو سکتی. سو دونوں اتنا کلوزلی ریلیٹڈ ہیں کہ بعض اوقات لوگ مارکیٹنگ اور پبلک ریلیشنز کو ایک ہی سمجھتے ہیں، لیکن در حقیقت جیسا کہ میں آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں، بنیادی طور پہ پبلک ریلیشنز ہیز اے وائڈر پرسپیکٹو اینڈ وائڈر رول ٹو پلے، ویئر ایز marketing people are only
restricted towards customer and product selling. So یہ دو الفاظ میں اس کا جو ریلیشن شپ ہے اور اس کا جو فرق ہے وہ آپ کے سامنے ظاہر ہے. اس سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کیوں مارکیٹنگ آج کل ڈائریکٹ انڈر دی امبریلا آف پبلک ریلیشن سکسیسفل ہو سکتی ہے. اس کے بغیر مارکیٹنگ کامیاب نہیں ہوگی. So how PR contributes in developing marketing plan? Now this is very important that you should know کہ پبلک ریلیشنز پروفیشنلز کس طرح مارکیٹنگ کو ہیلپ کر سکتے ہیں یا کرتے ہیں in developing a marketing plan. After all, they have to make a marketing plan to market their products. So what are the different avenues which public relation prepares or guides the marketing people to develop a marketing strategy? So number one, provide market intelligence. The first thing on the slide is provide market intelligence. یعنی مارکیٹ کے بارے میں انفارمیشن پرووائڈ کرنا. اب یہ بات دیکھیے گھوم پھر کر ایک ہی نقطے پر آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ تمام چیزوں کا انحصار انفارمیشن اور نالج پر ہے. تیسری چیز کوئی نہیں ہے. اس کی بنیاد پر ہی آپ نے تمام عمل کرنے ہیں. سو مارکیٹنگ انٹیلیجنس یعنی مارکیٹ میں وہ پروڈکٹ کا کمپٹیشن کس سے ہے, اس پروڈکٹ کی مارکیٹنگ میں کیا پرائس ہے, اس پروڈکٹ کی مارکیٹ میں شیئر کیا ہے, آپ کی پروڈکٹ سے وہ پروڈکٹ کا کیا فرق ہے یا بہتری ہے یا اس میں کیا کمزوری ہے یا کمی ہے. یہ تمام عوامل سے ایک ڈیٹا بیس کے ذریعے انفارمیشن کے ذریعے ہی مارکیٹنگ والے اپنا پلان بنا سکتے ہیں. اور یہ پلان اور یہ انفارمیشن پبلک ریلیشنز کا کام ہے پہنچانا. پبلک ریلیشنز کے لیے اسی لیے جب بھی میں کہتا ہوں کہ باخبر رہنا بے حد ضروری ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو سفیشینٹ, ایڈیکویٹ, اپروپریٹ اینڈ ریلیونٹ انفارمیشن ہر وقت ان کا اس کے اوپر نظر ہونی چاہیے. نمبر 2, اسسٹ ان گیدرنگ ڈیٹا. یہ میں نے آپ کو ایکسپلین کیا. پبلک ریلیشنز تھرو ویریس ٹولس لائک سروے, لائک کوشچنئرز اور ادر مینرز, بائی available resource, by case studies, should be able to assist in gathering data. یعنی جو بھی ڈیٹا ریکوائرڈ ہے جس کا ذکر میں نے آپ کو ابھی کیا, اس کو کلیکٹ کرنے میں, اس کو گیدر کرنے میں پبلک ریلیشن مارکیٹنگ پلان بنانے کے لیے, ڈیولپنگ کے لیے, اسٹریٹجی بنانے کے لیے سیکنڈ تھنگ جو پرووائڈ کر سکتا ہے وہ ڈیٹا کلیکشن. نمبر 3, آئیڈینٹیفائی اینی پوٹینشیل انکنسسٹنسیز ان میسجز as between customers and other public. Once again, it is information that public relation will gather necessary information of mistakes made in marketing of such products by others or concerning the feedback of the target public with regard to that product. تو یہ ایک اور پوائنٹ ہو گیا. نیکسٹ, انڈیکیٹ پوٹینشیل کمیونیکیشن سائنرجیز. یعنی بتانا یہ ہے کہ کون سی ایسی سائنرجیز ہیں کمیونیکیشن کی جس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. دس از واٹ پبلک ریلیشن از گوئنگ ٹو انفارم اور گائیڈ دی مارکیٹنگ پیپل ٹو انکارپوریٹ ان دیئر مارکیٹنگ اسٹریٹجیز اور دی ڈیولپمنٹ آف مارکیٹنگ اسٹریٹجیز. نیکسٹ, آفر اے ویو بیسڈ آن براڈر ایکسپیرئنس آف ٹوٹل آپریٹنگ انوائرمنٹ. یعنی اس ٹوٹل انوائرمنٹ میں کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں ایک براڈر ویو, ایک براڈر انفارمیشن, ایک مور لارجر پرسپیکٹو پرووائڈ کر سکتا ہے پبلک ریلیشنز ونس اگین ٹو مارکیٹنگ پیپل ٹو ڈیولپ دیئر مارکیٹنگ اسٹریٹجی. سو یہ وہ چیزیں ہیں جو پبلک ریلیشنز مارکیٹنگ کو اپنی اسٹریٹجی بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے. لیکن اس کے لیے بے حد ضروری ہے, جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا, کہ پبلک ریلیشن پروفیشنل should never leave an opportunity of the access to information or to collect the information. Because of this only, they will be able to not only broaden their horizon of knowledge, information and data bank, but also be able to suggest and inform the marketing people of
various requirements to be incorporated in the development strategy. Public relations, جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, is not restricted to its role towards external publics. Its role is also within its own organization. When we are talking about own organizations, then besides employees, there are various departments in an organization. There may be an HR department, there may be a sales department, there may be a production department, there may be a distribution department, various departments. There may be a finance department, an administration department, so many departments. So how can public relations help them? When we talk about public relations more or less as jack of all trades, then how can it help various departments of an organization? What service or what help it can provide? So let us first of all determine the main areas. What are main areas where other departments should consult with the PR function? Number one, to obtain advice about a communication problem. یعنی پبلک ریلیشن سے ڈپارٹمنٹس وہ ایڈوائس لے سکتے ہیں اگر کوئی کمیونیکیشن پرابلم کریٹ ہوئی ہو. کمیونیکیشن پرابلم کئی قسم کی ہو سکتی ہے, اس میں سے ایک مین میں بتا دیتا ہوں کہ آپ کا میسج, آپ کا پیغام یا آپ کا میسج صحیح طریقے سے آگے نہیں گیا, اس کی کیا وجوہات تھی, یہ سروس پرووائڈ کر سکتا ہے. نمبر 2, فار ہیلپ ان کمیونیکیٹنگ ایکسٹرنلی, فار ایگزامپل ود اے سپلائر. آلسو public relations can help the departments, they can seek the help of public relations for a better communication and understanding with the supplier. جو سپلائر آپ کی کمپنی کو پروڈکٹ سپلائی کرتے ہیں یا را مٹیریل سپلائی کرتے ہیں یا کوئی چیز بھی پرووائڈ کرتے ہیں, ان کے ساتھ بیٹر ریلیشنز, ان کے ساتھ بیٹر کمیونیکیشن اینڈ انڈرسٹینڈنگ میں بھی پبلک ریلیشن ہیلپ کر سکتا ہے. نیکسٹ, ٹو فیسیلیٹیٹ اور میڈیٹ انٹرنل کمیونیکیشنز بٹوین یونٹس. آپ کے مختلف یونٹس ہیں, مختلف جگہوں پر کام کر رہے ہیں, بڑی آرگنائزیشنز میں ایسے ہوتا ہے, ان کے درمیان بہتر کانٹیکٹ برقرار رکھنے میں بھی پبلک ریلیشن ہیلپ کرتا ہے, یا ڈپارٹمنٹس اس کی ہیلپ یا سپورٹ لے سکتے ہیں. جس طرح کہ میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں, when I used to work for a gas company, I used to coordinate between the sales, the distribution, metering and the billing department for the benefit of the customers. So this coordination between the departments, because sales was at a different place, billing was at a different place, so there were different units in a distribution company, in a utility company. Likewise in product company, in a production company where manufacturing is going on, you may be having finishing at a different place, manufacturing at a different place, packing at a different place, and then distribution at a different place. So you have to keep an interaction and a relationship and a contact-based system so that they have closer contact with them for better understanding. And then to bring news and views from outside, کہ باہر کے آپ کی آرگنائزیشن سے باہر کیا ہو رہا ہے, یعنی اگین انفارمیشن اینڈ نالج, یعنی مارکیٹ میں واٹ از ہیپننگ, از ایوری تھنگ گوئنگ ان یور فیور, اور دیر از سم تھنگ لیکنگ, اور یو وانٹ ٹو امپروو اپون واٹ از ہیپننگ اینڈ یو فائنڈ سرٹن ایونیوز اور یو آئیڈینٹیفائی سرٹن ایونیوز. سو ٹو برنگ نیوز اینڈ ویوز, آپ کے بارے میں کیا رائے ہے اور آپ کے بارے میں کیا جنرل تاثر یا کیا خبریں یعنی ادھر ادھر ہیں موجود, جس سے آپ ان کو یا تو کاؤنٹر کر سکتے ہیں یا ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. نیکسٹ, ٹو انڈر ٹیک مارکیٹنگ کمیونیکیشن, یعنی دا ڈپارٹمنٹس ول نیڈ ہیلپ تاکہ مارکیٹنگ کمیونیکیشن کو ایک پراپر پروسیجر اور فیڈ بیک کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو باقاعدہ سے امپلیمنٹ کیا جا سکے. So these are the areas where the other departments can also use PR function
more effectively for better and effective and positive results. اب اس سارے مسئلے میں where does PR fit in? This is very important to know. یعنی جب میں آپ کو ہر جگہ پی آر بتا رہا ہوں کہ ہر جگہ پی آر کا رول ہے, تو یہ پی آر آفٹر آل واٹ از پبلک ریلیشنز اینڈ ہاؤ ڈز اٹ فٹ ان دا اسٹرکچر. سو لیٹ اس ریڈ. بیکاز پی آر اسپینس باؤنڈریز, یعنی اس کا بڑا وسیع ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا دیٹ پی آر کی کوئی سرحد نہیں ہے. یہ ہر ایونیو سے, ہر سیکٹر سے, ہر سیگمنٹ سے اس کا رابطہ رکھنا ضروری ہے, both internally and externally. By internal, external, I mean internal and external publics both. Because PR spans boundaries in all directions, it is working in all directions, it supports all subsystems, including those concerned with production, maintenance, planning and change management. Yani, public relation ki services ya public relations by itself is not restricted. میں نے جو یہ ٹرم استعمال کی ہے نا, اسپینس, باؤنڈریز, یعنی یہ دور دور تک آپ کو انفارمیشن گیدر کر کے پہنچا سکتی ہے. اینڈ اٹ کین ہیلپ ان ویریس ایونیوز, جو مختلف ایونیوز میں نے آپ کو بتائے ہیں جیسا کہ اب سلائیڈ پر پڑھیں گے. یعنی پروڈکشن, یعنی مینٹیننس, یعنی پلاننگ, پورا اوور آل پلاننگ, اینڈ چینج مینجمنٹ, یعنی مینجمنٹ میں ڈائگنل ایڈجسٹمنٹس اور مینجمنٹ فنکشنز میں رد و بدل. تو یہ تمام اس طرح سے پبلک ریلیشن از سو ویل نٹ دیٹ اٹ از اے ویری امپورٹنٹ پارٹ ان دی اسٹرکچر آف این آرگنائزیشن. اٹ از اے کروشل پارٹ اینڈ اٹ از اے کریٹیکل پارٹ. اور اس کی تمام وجوہات میں آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں, کیونکہ جب تک کسی مینجمنٹ کو مارکیٹ کے بارے میں, کمیونیکیشن رسپانس کے بارے میں پوری انفارمیشن نہیں ہوگی, تب تک وہ ایک اچھی مارکیٹنگ پالیسی یا ایک اچھی مارکیٹ شیئر گریبنگ پالیسی ڈیولپ نہیں کر سکتے. اب اس سارے سینیریو میں پبلک ریلیشنز کو کیا کرنا چاہیے, یہ ساری ایک اور سوال ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے. کیونکہ جب یہ تمام چیزیں آئیڈینٹیفائی ہو جاتی ہیں, جس میں ویریس چیزیں میں نے آپ کو بتائی, مارکیٹ ایجوکیشن کا بھی ذکر کیا, آپ کو پبلک ریلیشنز کا رول انٹرنل پبلک اور ایکسٹرنل پبلک سے بھی آگاہ کیا, اور پھر یہ بتایا کہ پبلک ریلیشن بنیادی طور پہ ایک امبریلا ہے, امبریلا آف سپورٹ ہے, جو پرووائڈ کرتا ہے یہ آرگنائزیشن کو ان دی achievement of its objectives of marketing, like share in the market, like sustaining the product in the market, or reviving a declining product. یہ تمام رولز ہیں جو پبلک ریلیشن فلفل کرتا ہے. اسی واسطے میں اس کو جیک آف آل ٹریڈز کہتا ہوں. مگر اس سارے سینیریو میں what should public relation do or how should it go on? How to get on with PR, here is the bottom line. That is what PR people should do. That is what is expected from PR people. Number one, liaise between organization and external publics and individuals. پہلا چیز یہ یاد رکھیے. اب یہ چیزیں جو ہیں نا, یہ وہ پرنسپلز ہیں جو آپ کو ہر وقت اپنے ذہن میں رکھنے چاہیے. یعنی پبلک ریلیشنز کے وہ مختلف پرنسپلز جن کی بنیاد پر آپ ایک اچھے پبلک ریلیشن آفیسر یا ایک اچھا پبلک ریلیشن ڈپارٹمنٹ چلا سکتے ہیں. نمبر ون, لائرز بٹوین آرگنائزیشن اینڈ ایکسٹرنل پبلکس اینڈ انڈیویجولس, یعنی ان کے درمیان کس طرح آپ بیٹر لیازان کریٹ کر سکتے ہیں. نمبر ٹو, assist other subsystems within organization in their communications direct with outside world. یہ بھی پہلے بتایا میں نے آپ کو کہ یعنی جتنے بھی سسٹمز چل رہے ہیں آرگنائزیشن میں, ان کو بیرونی ایکسٹرنل مارکیٹ کے ساتھ, ایکسٹرنل ورلڈ کے ساتھ ان کا بیٹر کمیونیکیشن کریٹ کرنا. نمبر 3, assist other subsystems in their communications one with another.
یعنی اگر آرگنائزیشن میں کوئی مختلف سسٹمز ورک کر رہے ہیں، ان کا آپس میں کس طرح رابطہ اور ان کا آپس میں کس طرح جسے کہتے ہیں کوآرڈینیشن کریٹ کرنا. نیکسٹ، پی آر شوڈ بی فاؤنڈ ایٹ اینی گیون ٹائم ورکنگ تھرو آؤٹ موسٹ آف دی آرگنائزیشن. اب یہ ہے وہ بات جو میں آپ کو آل راؤنڈر والی کہتا ہوں، یہ ادھر بھی دوبارہ دہرائی جا رہی ہے کہ پبلک ریلیشن کا ہر وقت کمپنی کی آرگنائزیشنل ڈویژن میں موجود رہنا بہت ضروری ہے، یا اویلیبل رہنا بہت ضروری ہے، یا ایکسیسیبل رہنا بڑا ضروری ہے. اس لیے میں نے کہا ہے کہ پبلک ریلیشنز ایک آل راؤنڈر اور ایک ایسا پروفیشن ہے جس کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہے، جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، جس میں کوئی چیز ایک دوسرے سے ملتی جلتی بہت کم ہوگا جو اس کا کبھی اس کو سامنا کرنا ہوگا. ہر وقت ایک نئی سچویشن کا سامنا ہوگا. اس لیے جب یہ کوآرڈینیشن اور ویل نیٹ کوآرڈینیشن موجود ہوگا تو دیر ول بی نو پرابلم اینڈ یو ول بی ایبل ٹو ڈیلیور اکارڈنگ ٹو دی ریکوائرمنٹس اینڈ ایسپریشنس آف دی مینجمنٹ. اسی ضمن میں آپ کو پبلک ریلیشنز کا رول کرائسس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے اور کیا جا چکا ہے، اور کرائسس کیسے ہوتے ہیں ان سے بھی آگاہ کیا گیا ہے آپ کو. لیکن پبلک ریلیشنز کو کیا ایسے سٹیپس لینے چاہیے یا کیا ایسی کوششیں کرنی چاہیے تاکہ وہ کرائسس اوائڈ ہو سکے. اب ضروری تو نہیں ہے کہ آپ کرائسس کا انتظار ہی کرتے رہیں کہ کرائسس آئیں گے تو تب آپ ان کو سارٹ کریں گے. کیوں نہیں آپ کرائسس کو نپٹنے کے لیے پہلے سے آپ کو تیار ہونا ضروری ہے. سو کیا طریقے ہیں اڈاپٹ کرنے چاہیے؟ نمبر 1، ایم ٹو اوائڈ، یعنی آپ کا ایمبیشن ہونا چاہیے، آپ کا ٹارگیٹ ہونا چاہیے کن چیزوں کو اوائڈ کرنا، ان چیزوں کو. یعنی اینی ون ہو سیز دیٹ دیر ول بی نیور ون، یعنی اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ کرائسس نہیں ہوں گے، آئی تھنک ہی از ناٹ رائٹ. یو شوڈ بی پریپیئرڈ فار کرائسس and you should be well prepared and ahead of crisis. You should be able to visualize. How will you do that? On the basis of information and knowledge. What you keep on getting from regular feedback of the market. If you don't do it, you are not a PR man. Remember this. Next, anyone who says crises are strictly for others, not for us, please be careful of such person. Because یہ تو کبھی نہیں ہوتا کہ آپ کو کرائسس کا سامنا نہ کرنا پڑے اور دوسرے کو اس کا سامنا ہو کہ یہ کرائسس تو لوگوں کو آئے ہمیں نہیں آتا. یہ ایسا نہیں ہو سکتا. کرائسس کین آلسو کم ٹو یو. نیکسٹ، اینی ون ہو سیز پلاننگ فار کرائسس از اے ویسٹ آف ٹائم. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی ایوری تھنگ از بڑی اچھی جا رہی ہے، سیلز اچیو ہو رہی ہیں، ٹارگیٹس اچیو ہو رہے ہیں، کرو اپورڈ ہے، تو کرائسس آ ہی نہیں سکتے اور اس کے لیے پلان کرنا وقت ضائع کرنا ہے. کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. ہمیشہ کرائسس سے تیار آپ پیک سچویشنز میں ہی رہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ ایسا وقت ہوتا ہے جس وقت آپ کی طرف نظر کم ہوتی ہے اور آپ دوسرے عوامل کی طرف نظر کر سکتے ہیں. چنانچہ کرائسس کے لیے پلان کرنا بھی بے حد ضروری ہے. آپ کو ان لوگوں کو اوائڈ کرنا چاہیے جو یہ کہتے ہیں کہ کرائسس پلاننگ جو ہے از ویسٹ آف ٹائم. اٹس ناٹ کریکٹ. واٹ آر گڈ کرائسس؟ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی گڈ کرائسس ایسے ہیں جو وہ کرائسس جن کا پتہ چل جائے وہ گڈ کرائسس ہوتے ہیں. یعنی واٹ ہیپنڈ، اب آپ سلائیڈ پر اگر دیکھیں تو میں نے ان کو ایک راؤنڈ میں پرٹیکولرلی اسپیسیفائی کر دیا ہے. واٹ ہیپنڈ یعنی کیا ہوا، کس وجہ سے کرائسس کریٹ ہوئے، آپ کو پتہ چل گیا. نمبر 2، واٹ از بینگ ڈن اباؤٹ اٹ، اس کے بارے میں کیا رد عمل یا کیا حکمت عملی استعمال کی جا رہی ہے. اور اس کے بعد آرگنائزیشنل کنسرن اینڈ انڈرسٹینڈنگ، یعنی آرگنائزیشن نے اس کرائسس کو کیسے سمجھا اور اس کے اوپر کیا ریئیکشن کیا، کیسے ریئیکٹ کیا، یعنی انہوں نے کس طریقے سے اپنا کنسرن ظاہر کیا اور اس کے لیے اس کا کیا مداوع کیا. سو یہ گڈ کرائسس ہے، یعنی وہ کرائسس جس کا آپ کو پتا چل جائے اور جس کے بارے میں آپ فوراً حکمت عملی بنا لیں. واٹ کین گو رانگ، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ ویریس اسٹیپس ہیں کہ کرائسس میں کیا غلطی ہو سکتی ہے. نمبر 1، میس پینک، میکنگ نان سینس آف بیسٹ لیڈ پلانس، یعنی آپ نے بہت اچھے پلانس بنائے لیکن ایک پینک کریٹ ہوا اور آپ نے تمام اس پینک کی وجہ سے اس پلانس کو کا تہس نہس کر دیا، یعنی اس کو ڈیمولش کر دیا. ان پلانس کو، اچھے بھلے پلانس کو، ویل میڈ اینڈ ویل تھاٹ آف. نمبر 2، ٹو مینی پیپل وانٹنگ ٹو بی اسپوکس پرسنس. جب بھی کرائسس ہوں
بہت سارے لوگ اگر کمپنی کا پوائنٹ آف ویو بیان کرنے لگیں گے تو دے ول ہیو کنفلکٹنگ اسٹیٹمنٹس اینڈ دیٹ ول ڈیمیج ایون مور دین دی کرائسس اکرڈ ایٹ دیٹ ٹائم. Wanting to run away from media inquiries. And there are sometimes people want to run away from the inquiries, which is not a good strategy because media inquiries are also providing you indirectly a solution to the crisis. And finally, getting angry with the intrusiveness of media. Sometimes it happens کہ جو میڈیا ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ کھوج کرنے کی کوشش کرتا ہے, چھان بین کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس پر آپ کو you should not lose temper. You should try to get the best out of that intrusiveness. یعنی وہ جو اندرونی انفارمیشن لینے کی کوشش کرتے ہیں, why not provide them good information? Why to avoid them? If you avoid them, they will try to get information from other sources and they will probably get those things which were the weaknesses, which caused the crisis. Speculation about causes to satisfy media demands or personal motives. یعنی ایسے کازز کے بارے میں, ایسے اسباب کے بارے میں ایک اسپیکولیشن یا ایک سوچ یا ایک خیال یا ایک قیاس, قیافہ بھی جسے کہتے ہیں, کہ میڈیا یا پرسنل موٹیوز کی وجہ سے وہ کیا تھے, اس کے بارے میں غلط خیال پیدا ہو جانا, یہ بھی ایک پرابلم کریٹ کر سکتا ہے. نیکسٹ, ناٹ بینگ پریپیئرڈ ٹو آسک فار ہیلپ. یعنی عام حالات میں ہم اس کو مناسب نہ سمجھیں کہ جو لوگ اس کرائسس میں ہمیں ہیلپ کر سکتے ہیں ان کو ہم اوائڈ کریں. یعنی آسکنگ فار ہیلپ آلویز ہیلپس یو ان سارٹنگ پرابلمس اینڈ ہیلپنگ ان سارٹنگ پرابلم. نیکسٹ, ناٹ لسننگ ٹو فرینڈس ہو وانٹ ٹو ہیلپ. یعنی ایسے لوگوں کو اوائڈ کرنا, ایسے دوستوں کو اوائڈ کرنا یا ایسے ویل وشرز کو اوائڈ کرنا ہو وانٹ ٹو ہیلپ یو in resolving these crises, in telling you the manners in which you can overcome these crises. And finally, allowing lawyers to dictate how to deal with the problem. This is most dangerous because lawyers have a different point of view. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس میں public relations can help the organization and maintain a system by which support the organization in the achievement of its objective more پازیٹیولی. تو یہ تھا بنیادی طور پہ, یا یہ مختلف عوامل تھے جن کو آپ کو بتایا گیا, جن کے بارے میں جو آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں ان گیٹنگ آن ود پبلک ریلیشنز ان اے مور افیکٹو اینڈ مور ڈیزائربل مینر. ان تمام عوامل کو اگر آپ مد نظر رکھیں گے تو I am 100% sure that you will be able to practice public relations in a more efficient way. آج ہم نے پبلک ریلیشنز کی ایک سے مختلف ڈیمانڈس, پبلک ریلیشنز کے امپورٹنٹ ایونیوز اور پبلک ریلیشن کے امپورٹنٹ رولز کے بارے میں آپ کو آگاہ کیا, اور اس سے متعلقہ مختلف سوالات کے جوابات سے آپ کو متعارف کرایا گیا اور بتایا گیا یا آپ کو انفارم کیا گیا, اور یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ پبلک ریلیشنز کس طرح مختلف سچویشنز میں مارکیٹنگ کو ہیلپ کرتا ہے ان ڈیوائزنگ پلانس. آئی ہوپ یو وڈ ہیو نوٹڈ دیم ڈاؤن اینڈ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.